یہ 88 ویو ہے جو ایران کی جانب سے میزائلوں کی پھینکی گئی ہے اسرائیل کے اوپر اور مشرق وسطیٰ میں جو موجود امریکہ کے اڈے ہیں ان کے اوپر. کو مسلسل یہ بتاتا رہا ہوں کہ جو سازشیں یورپ میں تیار ہوتی ہیں نا، یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے امریکہ والے. اور اب یورپ نے امریکہ کے ساتھ جو کرنا ہے یہ یاد رکھیں گے. اسرائیلی پارلیمنٹ کے باہر اور قانون کیا ہے کہ جی فلسطینی قیدیوں کو اب ہم سزائے موت دے سکیں گے. میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ تحریک انصاف کی سینئر ترین قیادت نے وہ چیز شیئر کی، یعنی انہوں نے اس چیز کو کنفرم کیا کہ یہ بالکل اصلی ویڈیو ہے. تو خان کی بہنوں نے، علیمہ خان صاحبہ نے، عظمیٰ خان صاحبہ نے، نورین خان صاحبہ نے کال دے دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام عہدیداران کو، تمام ٹکٹ ہولڈرز کو. السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اس فوٹیج کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تازہ ترین مناظر ہیں. یہ 88 ویو ہے جو ایران کی جانب سے میزائلوں کی پھینکی گئی ہے اسرائیل کے اوپر اور مشرق وسطیٰ میں جو موجود امریکہ کے اڈے ہیں ان کے اوپر. امریکہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ بھائی ہم یہ جنگ آلموسٹ جیت گئے ہیں، کیونکہ امریکہ ڈیسپریٹ ہے کہ کسی طریقے سے ایران ہماری برتری کو مان لے. اس وقت امریکہ کیا چاہ رہا ہے؟ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے سب کچھ اچیو کر لیا، جو ہم چاہتے تھے وہ ہم نے کر لیا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آگے سے ایران جو میزائل پھینک رہا ہے ان میزائلوں کو پھینکنا ایران بند کر دے اور ہم ایک طرح سے ایک وکٹری کلیم کر لیں اور اس کے بعد سارا معاملہ حل ہو جائے. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جنگ ہم نے شروع نہیں کی، ہم نے پہلے میزائل نہیں پھینکے، لیکن کیونکہ آپ نے ہمارے ملک میں تباہی کی، ہماری لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا، تو ہم تو اپنا دفاع جاری رکھیں گے جب تک تم اعلان نہیں کرو گے کہ ہم جنگ بند کر رہے ہیں، اور جب تک تم یہ گارنٹی نہیں دو گے کہ تم دوبارہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران کے اوپر حملہ آور نہیں ہوگے. اچھا، امریکہ کے جو وزیر دفاع ہیں، جن کو وزیر وار بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہ سیکٹری وار ان کو کہتے ہیں، انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی رات کو، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ایران کے اندر رجیم چینج ہو چکی ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کا آبجیکٹو یہ تھا کہ آپ نے ایران کے اندر رجیم چینج کرنی ہے، یعنی حکومت تبدیل کرنی ہے، انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے اچیو کر لیا، وہاں پہ رجیم چینج ہو چکی ہے. تو یہ آگے سے جو میزائل آ رہے ہیں یہ کیا یوگوسلاویہ کی حکومت مار رہی ہے اگر رجیم چینج ہو گئی ہے؟ لیکن یہ اس بیان کی بڑی امپورٹنس ہے جو انہوں نے دی، کیونکہ یہ ایک طرح سے فیس سیونگ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم اچیو کرنا چاہتے تھے وہ ہم نے اچیو کر لیا، اور اب ہمارے جو یہ گول رہ گئے ہم ان کو بھی اچیو کر لیں گے. دوسری جانب آج سے ایران کی جانب سے امریکہ کی جو کمپنیاں ہیں خطے کے اندر ان کو ہٹ کیا جانا شروع کیا جائے گا. پہلے میزائل تو وہ پہلے ہی مار رہے ہیں، لیکن اب جو بھی ادھر کمپنیاں ہیں جس میں بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جن کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ایچ پی ہے، آئی بی ایم ہے، ڈیل ہے، G42 ہے، انٹل ہے، میٹا ہے، ٹیسلا ہے، سسکو ہے، ایپل ہے، اس کے علاوہ اوریکل ہے، بوئنگ ہے، گوگل ہے، پلانٹیر ہے، مائکروسافٹ ہے، جے پی مورگن ہے، اسپائر سولوشنز ہے، جنرل الیکٹرک ہے، اور بھی جو دیگر ان کی کمپنیاں ہیں وہاں پہ، ان سب کو ٹارگٹ کیا جائے گا ایران کی جانب سے. آج سے ایران نے یہ کہا ہے کہ ان کے جتنے بھی یہاں پہ اکنامک انٹرسٹ ہیں ہم ان کو ہٹ کرنا شروع کریں گے، اور ان کی کمپنیوں کو. اور یہ ایران کیوں کہہ رہا ہے؟ ایران اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری کمپنیوں کو ہٹ کر رہے ہیں، ہمارے جو سیولین پلانٹس ہیں، فیکٹریز ہیں، یہ ان کو ہٹ کر رہے ہیں، تو لہٰذا خطے کے اندر ہم بھی ان کو ہٹ کریں گے. اچھا، خطے کے اندر جہاں پہ امریکہ کے اڈے ہیں وہاں سے ایران کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایک فوٹیج میں نے دیکھی سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ شیئر کی جا رہی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کویت سے امریکی میزائل فائر کیے جا رہے ہیں. کیا وہ کسی میزائل کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے فائر کیے جا رہے ہیں؟ کیا کوئی ایسا میزائل ہے جو جا رہا ہے اسرائیل کی طرف، راستے میں اس کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش ہے، یا ویسے ہی ایران کی طرف کوئی میزائل پھینکا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے مختلف نوعیت کی وہاں پہ بحث ہو رہی تھی سوشل میڈیا پہ. لیکن یہ چیز کافی لوگوں نے کنفرم کی کہ کویت سے میزائل چلائے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر مشرق وسطیٰ کی ریاستیں ہیں ادھر جو امریکہ کے اڈے ہیں وہاں سے بھی میزائل بھی فائر ہوتے ہیں. جو ایئر ڈیفنس سسٹم سے ریلیٹڈ جو دیگر چیزیں ہیں وہ بھی وہاں سے آپریشنل ہیں، اور وہ سب کچھ ایران کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. اچھا، جہاں پہ مشرق وسطیٰ کے ممالک اپنی ایئر سپیس بھی دے رہے ہیں، اپنی زمین بھی دے رہے ہیں ایران کے خلاف، وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ یورپی ممالک جو ہیں آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئے کہ بھائی ہماری ایئر سپیس آپ استعمال نہیں کر سکیں گے. پہلے سوئٹزرلینڈ نے کہا کہ ایران کے خلاف ہم اپنی ایئر سپیس استعمال نہیں ہونے دیں گے، اس کے بعد اسپین نے بھی اسی قسم کی بات کی، اور اب ٹرمپ نے خود ایک ٹویٹ کر کے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ایک پیغام جاری کر کے فرانس کے حوالے سے گلا شکوا کیا. آلدو کہ فرانس نے اوپنلی اس کو اناؤنس نہیں کیا، لیکن صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پہ جو ان کا سوشل میڈیا ہے اس پہ انہوں نے بتایا کہ فرانس ایسے جہازوں کو
एयर स्पेस नहीं दे रहा, यानी अपने मुल्क के ऊपर से गुजरने की इजाजत नहीं दे रहा, जिनके अंदर हम असला भर के इसराइल भेज रहे हैं, यानी असला बरदार ऐसे जहाज जो असला लेके अमेरिका से इसराइल जा रहे हैं। फ्रांस ने कहा है कि भाई ये हमारे मुल्क के ऊपर से नहीं गुजर सकते, हम उनको किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं देंगे। और सदर ट्रंप ने कहा है कि ये बड़ी ज्यादती है और हम इसको याद रखेंगे। बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि द यूएसए विल रिमेंबर प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। उन्होंने कहा कि ये वेरी अनहेल्पफुल है विद रिस्पेक्ट टू द बुचर ऑफ ईरान। उन्होंने कहा कि जी हम वहां पे जो रजीम थी उनको तो हमने तबाह कर दिया, लेकिन जो कुछ ये कर रहे हैं यानी फ्रांस वाले कर रहे हैं, इसकी कीमत उनको अदा करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें आप देखें कि जो मुसलमान ममालिक हैं उनकी एयर स्पेस भी इस्तेमाल हो रही है, उनकी सरजमीन भी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन अमेरिका के जो उनके अपने इत्तेहादी हैं वो उसको एयर स्पेस नहीं दे रहे, और वो एक तरह से अमेरिका को यहाँ पे डिस्करेज भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और जो बड़ी खबर है, पोलैंड ने भी कहा है कि भाई उनके वहां पे जो बैटरीज हैं एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स की, वो भी उनको मूव करके मशरिक वस्ता नहीं लेके आएंगे, ये खबर भी आ रही। अच्छा, मगरिब क्यों नाराज है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा जब ट्रंप ने कहा था कि जी मैं ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा कर लूंगा, और मैंने अपने ब्लॉग में उसी वक्त कहा था कि ट्रंप जो है 3 दफा भी पैदा हो जाए तो ग्रीनलैंड के ऊपर फौजी कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि मामला डिफरेंट है। ग्रीनलैंड यूरोप में है, वहां पे वोट की इज्जत है, वहां पे जमहूरियत है, तो ये इतना आसान नहीं है कि वो वेनेजुएला की तरह जाएगा और वहां के सदर को उठा के ले आएगा। इतनी आसानी से ये मामला, इस तरीके से ये ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन ट्रंप ने ये जो बात की, इसको यूरोप ने दिल में रख लिया। और मैं आपको मसलसल ये बताता रहा हूं कि जो साजिशें यूरोप में तैयार होती है ना, ये तो सोच भी नहीं सकते अमेरिका वाले। और अब यूरोप ने अमेरिका के साथ जो करना है ये याद रखेंगे, और जो जब ये हुकूमत खत्म होगी डोनाल्ड ट्रंप की, उसके बाद जो अगला सदर आएगा सबसे पहले दौरे वो यूरोप की करेगा, और वहां पे जाके अपना जो रिलेशनशिप है उसको वो एक तरह से रिपेयर करने की कोशिश करेगा। जिस किस्म की बातें ये करते रहे हैं ट्रंप, अब ये कह रहे हैं कि जी हमें आपके तेल की भी कोई किसी किस्म की गारंटी हम देने के लिए तैयार नहीं है, अपना तेल आप खुद ले जाएं, ये कर लें वो कर लें। बरतानिया के खिलाफ भी बोल रहा है, फ्रांस के खिलाफ भी बोल रहा है, इटली के खिलाफ भी बोल रहा है, इसके खिलाफ भी बोल रहा है। तो ये सारे ममालिक इनसे नाराज हैं, और सबको पता है कि ट्रंप जिस किस्म की हरकत कर रहा है इससे पूरी दुनिया को नुकसान होगा। और इसी वजह से जो गजा बोर्ड ऑफ पीस है उसमें भी ये यूरोपियन ममालिक शामिल नहीं हुए, क्योंकि वो जो बोर्ड ऑफ पीस तो बन गया है, लेकिन उसके बाद जो फलस्तीन के अंदर किया जा रहा है, अभी फलस्तीन के अंदर मसलसल गजा में फलस्तीनियों को मारा जा रहा है इसराइल की जानिब से। उधर जो कानून पास किए जा रहे हैं, अब इन्होंने नया कानून पास कर दिया जिसके ऊपर पियर्स मॉर्गन ने भी इंतहाई हैरत का इजहार किया और कहा कि ये किस किस्म की बर्बरियत है कि इनके वुजरा कानून पास करने के बाद वहां पे बाहर सेलिब्रेट कर रहे हैं इसराइली पार्लियामेंट के बाहर। और कानून क्या है कि जी फलस्तीनी कैदियों को अब हम सजाए मौत दे सकेंगे, अब ये फलस्तीनियों को इस तरह भी मारना शुरू कर देंगे। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है वो सीज फायर के बाद, और गजा अमन बोर्ड और ये और वो, भाई वो कोई हमास मसला नहीं है, कोई फलस्तीनी मसला नहीं है। मसला इनकी सोच है जो ये कहती है कि हम पूरे रीजन के ऊपर कब्जा करेंगे। साउथ लबनान के ऊपर भी इन्होंने कब्जा कर लिया, और ये कह रहे हैं कि जी हम मुस्तकिल बुनियादों पे वहां पे अपना कब्जा जारी रखेंगे। और उसके ऊपर कनाडा के जो वजीर आजम है मार्क कार्नी साहब, उन्होंने कहा कि हम इसकी मुजम्मत करते हैं, हम इसको कंडेम करते हैं जिस तरीके से इनलीगल इन्वेजन की गई है लबनान के अंदर। अब लबनान के अंदर भी इसराइली फौजें दाखिल हो चुकी हैं, गजा में जो ये कर रही हैं, गरब उर्दन में जो कर रहे हैं, वो सबके सामने है। तो जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि इनका जो गोल है वो बहुत बड़ा है, इनको किसी एक ग्रुप से मसला नहीं है, इनको ओवरऑल खित्ते के अंदर अपनी इजारादारी कायम करनी है, इनके जो अपने गोल्स हैं उनको हासिल करना है। पर एनीवे अमेरिका जो अपने गोल हासिल करना चाहता था वो तो उस तरह हासिल नहीं कर सका। इसी लड़ाई के दौरान उसने बहुत सारे दोस्त भी खो दिए। कल हमने देखा कि जो बरतानिया के वजीर दिफा हैं उन्होंने भी मशरिक वस्ता का दौरा किया, ये भी बड़ी अहमियत का हामिल है। बरतानिया ऑल्दो के इस जंग से पीछे है ना, उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा, ट्रंप बड़ा नाराज भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने वहां का दौरा भी किया, जाके वहां की जो हुकूमतें हैं उनसे मुलाकातें वगैरह भी की। और उधर यूरोप में यही तासुर पाया जाता है कि इसराइल और अमेरिका की ये जो जंग है ये गैर कानूनी जंग है, इसका किसी सूरत में भी हिस्सा नहीं बनना। अच्छा, जैसा मैंने पहले भी आपसे ये चीज शेयर की थी कि ये जंग ईरान के अंदर तो लड़ी जा रही है, खित्ते के अंदर तो लड़ी जा रही है, लेकिन अगर जमीनी फौजें आती हैं तो सबसे बड़ी जंग जो लड़ी जाएगी वो इराक में लड़ी जाएगी। आप देखेंगे कि इराक से कितने ज्यादा लोग मोबिलाइज होंगे, कितनी वहां से मलेशियाज निकलेंगी, कितने उनकी जो है हो सकता है अंदर से उनकी जो फौज है उसके अंदर से बहुत सारे लोग निकल आए, क्योंकि एक बड़ी सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा है
جو ایران کے ساتھ الائن ہے. اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ عراق میں ایک امریکن صحافی کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے کچھ گن مین کی جانب سے بغداد میں. اور اس کے علاوہ دیگر وہاں سے جو فوٹیجز وغیرہ آ رہی ہیں ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ تیاری بھی کر رہے ہیں, ایمونیشن بھی اکٹھا کر رہے ہیں, اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پہ شیئر کی جا رہی ہیں, جس سے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ عراق کے اندر بڑے پیمانے پہ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. اور عراق وہ پہلا ملک ہوگا جہاں پہ امریکی جو اڈے ہیں وہ ان کو اوور رن کیا جائے گا, یعنی امریکہ کو وہاں سے نکلنا پڑے گا. امریکہ کو گرین زون سے مختلف جگہوں پہ جہاں پہ انہوں نے اپنے اڈے بنائے میں, یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جب یہ جنگ شروع ہو گئی تو عراق کے اندر ان کا اس طریقے سے سروائیو کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. آلدو کہ ہو سکتا ہے کہ عراقی حکومت کچھ مصلحت سے کام لے, لیکن وہاں پہ جتنے گروپس ہیں اور جتنا اسلحہ موجود ہے اور جس قسم کی وہاں پہ ایک سینٹیمنٹ ہے, اس کے بعد امریکہ کو وہاں پہ بہت زیادہ مسائل ہوں گے جو مجھے نظر آ رہے ہیں. اگر جنگ جو ہے زمینی جنگ ہوتی ہے اور یہ جنگ پھیلتی ہے, جو اسرائیل کی خواہش ہے کہ یہ جنگ پھیلائی جائے. دوسری جانب پاکستان کی کوشش ہے کہ اس جنگ کو روکا جائے. پاکستان کے وزیر خارجہ چائنا بھی گئے تھے. اب چائنا اور پاکستان نے مل کے 5 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ شیئر کیا ہے, اور اس 5 نکاتی ایجنڈے میں بنیادی طور پہ یہ کہا ہے کہ انٹرنیشنل قوانین کو مانا جائے, ایک دوسرے کی ساورنٹی کو مانا جائے, جنگ کو روکا جائے, جو آئل کی شپنگ وغیرہ وہاں سے ہوتی ہے اس کو گارنٹی کیا جائے, ایران کی ساورنٹی کو بھی مانا جائے, اور جو دیگر ہمارے برادر اسلامک ممالک ہیں ان کی ساورنٹی کو بھی مانا جائے, اور سب لوگ جو ہے بیسیکلی انٹرنیشنل قانون کو مانیں اور سب جو ہے عزت احترام کے ساتھ رہیں. ادروائز یہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ اسٹریٹ آف ہرمز تو بند ہے. کل بھی ابو دھابی کا یا دبئی کا کوئی وہاں سے ایک آئل کنٹینر گزرنے کی کوشش کر رہا تھا, ایران نے اس کو بھی اڑا دیا, آلدو کہ اس میں جو تیل تھا وہ بچ گیا, اس کو آگ نہیں لگی, پھر وہ واپس چلا گیا. تو ایران کا وہاں پہ مکمل کنٹرول ہے. جب تک امریکہ کی جانب سے سرٹن گارنٹیز نہیں دی جائیں گی کہ بھائی ہم دوبارہ آپ کے اوپر حملہ نہیں کریں گے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ حل ہوگا. اور امریکہ کے جو شروع میں گولز تھے, اگر آپ ان کے گول دیکھیں, جب یہ آئے تھے یہ کہتے تھے ہم یہ اچیو کرنا ہے وہ اچیو کرنا ہے, اور اس میں رجیم چینج کا یہ بار بار ذکر کرتے تھے, اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایرانی عوام کو لبریٹ کرنے آ رہے ہیں. اب یہ اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتے, اب یہ کہتے ہیں رجیم چینج ہو گئی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ڈیسپریٹ ہے امریکہ وکٹری کلیم کرنے کے لیے, لیکن ایران اس کو موقع نہیں دے رہا. ایران نے امریکہ کو یہاں سے پکڑا ہوا ہے, ادھر سے پکڑا ہوا ہے, اور امریکہ کو بھی پتا ہے کہ جناب یہ ہماری جتنی سبکی ہوئی ہے اور جتنی ہماری بےزتی ہوئی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کوئی سوچ سکتا تھا آج سے 1 سال پہلے کہ امریکہ کی جنگ ہوگی اور مغرب کہے گا, نیٹو کہے گا, برطانیہ کہے گا, فرانس کہے گا کہ بھائی ہم نے نہیں آنا, جاؤ خود لڑو. کیونکہ جس طریقے کی حرکتیں کی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے, میں نے آپ کو اسی دن بتا دیا تھا کہ آج جو اس نے گرین لینڈ کو دھمکی دی ہے, یہ اس نے اپنے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا کر دیے. اور اب آپ دیکھیں گے کہ یورپ اس کو وہاں پہ لا کے مارے گا جہاں پہ اس کی اگلی 3 نسلیں یاد رکھیں گی. اور اس کے بعد جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جب اگلی ایڈمنسٹریشن آئے گی اس کا بڑا ٹائم اس چیز پہ گزرے گا کہ کیسے ریلیشن شپ کو, امریکہ کی جو ریلیشن شپ ہے یورپ کے ساتھ, برطانیہ کے ساتھ, اس کو ریپیئر کیا جائے. علیمہ خان صاحبہ نے جی کال دے دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ کال دی ہے, پہلے تو ہمیشہ پی ٹی آئی والے کال دیتے ہیں, لیکن آج ہم نے جو عدالت میں دیکھا, یعنی گزشتہ روز جو انہوں نے عدالت میں دیکھا, انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہم پہلی بار کال دے رہے ہیں. اگلے منگل کو 10,000 پی ٹی آئی عہدیدار اب عمران خان کے لیے یہاں پر آ کے بیٹھیں گے. تو خان کی بہنوں نے, علیمہ خان صاحبہ نے, عظما خان صاحبہ نے, نورین خان صاحبہ نے کال دے دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام عہدیداران کو, تمام ٹکٹ ہولڈرز کو, تمام ان کے ایم پی ایز کو, تمام ان کے ایم این ایز کو, تمام ان کے سینیٹرز کو کہ اگلے منگل کو آپ سب نے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچنا ہے. کیونکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اتنے دن گزر گئے ہیں, خان صاحب کی آنکھ کا علاج کیسے ہو رہا ہے, بشرا بی بی کی آنکھ کے حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے, لیکن حکومت ملاقات نہیں کروا رہی. تو آج خان کی بہنیں پہلی دفعہ یہ اعلان کرتی ہیں کہ ہم کال دے رہے ہیں, ہم پی ٹی آئی والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ آ کے یہاں پہ بیٹھو, اس حکومت پہ دباؤ ڈالو, اس حکومت پہ پریشر ڈالو تاکہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جا سکے. اس سے پہلے یعنی اڈیالہ جیل جانے سے پہلے وہ صبح گئے ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور وہاں پہ جو معاملہ ہوا وہ پچھلے ولاگ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا. وہاں سے بھی کوئی ان کو اس طرح ریلیف نہیں ملا, اور خان صاحب سے جو ملاقات کا معاملہ ہے یا ان کی سزا معطلی کا معاملہ ہے یا ان کی اپیل کا معاملہ ہے, وہ سب کچھ ابھی بھی لگتا ہے ایسے ہے کہ کھٹائی میں ہے. اور اسی وجہ سے کل رات کو میڈیا سے وہاں پہ بات کرتے ہوئے, سوشل میڈیا سے بات کرتے ہوئے, خان صاحب کی بہنوں نے کہا کہ ہم پہلی دفعہ پی ٹی آئی کو کال دے رہے ہیں. اچھا, یہ کال ورکر کو نہیں ہے,
یہ کال پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز کو ہے, عہدیداران کو ہے, ایم این اے حضرات کو اور دیگر جو ان کے کرتا دھرتائیں ہیں ان کو کال ہے کہ بھائی آپ سب لوگ آئیں اور اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھیں. اور بڑی تعداد میں ان کے عہدیداران ہیں, بڑی تعداد میں ان کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں, اور ان کے اوپر کافی زیادہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ بھائی وہ کدھر ہیں یا کدھر نہیں ہیں. ویسے ان کے ایک ٹکٹ ہولڈر جنہوں نے لاہور سے الیکشن لڑا, ان کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے. میں نے دیکھا بہت سارے صحافیوں نے بھی سوشل میڈیا پہ شیئر کی ہوئی تھی, جس میں وہ مختلف قسم کے مبینہ طور پہ نشے کر رہے ہیں. لگتا ایسے ہے کہ کوئی وہ ڈرنک بھی کر رہے ہیں, کوئی کوکین بھی لے رہے ہیں, اور ساتھ کوئی جو ہے تھوڑا سا کوئی اس طرح جسے کہتے ہیں خوش ہونے کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں. پر اینی وے ان کے اوپر کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اپنی اس طرح کی حرکتوں میں لگے ہوئے ہیں ان کے پارٹی عہدیداران, تو کمپین کون چلائے گا, تحریک کون چلائے گا. پر اب ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ جناب یہ جو ویڈیو ہے یہ اے آئی جنریٹڈ ہے, لیکن میں نے اسی وجہ سے وہ ویڈیو شیئر نہیں کی. پر میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ تحریک انصاف کی سینئر ترین قیادت نے وہ چیز شیئر کی, یعنی انہوں نے اس چیز کو کنفرم کیا کہ یہ بالکل اصلی ویڈیو ہے, یہ اسی بندے کی ویڈیو ہے, یہ لاہور سے ہمارا پارٹی ٹکٹ ہولڈر ہے. اور تھوڑا سا اس بندے کے ساتھ جو ہے نا میرا بھی ایکسپیرینس ہے کہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ایشو تھا, اس کے اوپر جب ہم نے اس بندے سے بات کرنے کی کوشش کی اور اس موقع پہ اس نے جو باتیں کی میری ٹیم کے ساتھ اور انٹرویو سے پہلے, تو ہم حیران رہ گئے کہ یار اس موقع کے اوپر اس بندے کو اس قسم کی باتیں یاد آ رہی ہیں, کیا یہ سچ بول رہا ہے یا پروپیگنڈا کر رہا ہے. تو ہم نے وہ انٹرویو ہی کال آف کر دیا تھا. اینی وے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف کے بہت سارے لیڈران پہ تنقید ہوتی ہے, ٹکٹ ہولڈرز پہ تنقید ہوتی ہے کہ خان کی بہنیں ہمیشہ وہاں پہ پہنچتی ہیں, لیکن یہ لوگ وہاں پہ نہیں پہنچتے اور آ کے اپنا اس طرح کردار ادا نہیں کرتے جس طرح پارٹی مطالبہ کرتی ہے یا جس طریقے سے ان کی جو ورکر ہیں ان کے جو یا لیڈرشپ ہے وہ مطالبہ کرتی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلے منگل کو پاکستان تحریک انصاف کے کتنے لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں, کیونکہ خان صاحب کی بہنوں کا یہ کہنا ہے کہ 10,000 بندہ وہاں پہ آئے گا, آ کے بیٹھے گا. ہم کال دے رہے ہیں, تو اب خان صاحب کی بہنوں کی کال پہ کہاں سے لوگ آئیں گے, کتنے لوگ آئیں گے, یہ چیز تو اگلے منگل کو کلیئر ہوگی. باقی خان صاحب کی بہنوں نے یہ بھی کہا کہ جو اسٹریٹ موومنٹ وغیرہ چلانی ہے اس کی ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کو عمران خان صاحب نے دی بھی ہے, اور اس میں 10,000 سے زیادہ لوگوں نے اپنے آپ کو انرول وغیرہ بھی کیا ہے, وہ بھی وہاں پہ تیاری ساری جاری ہے. اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ اب ہم اسٹریٹ کو بھی گرم کریں گے, اس حکومت پہ دباؤ پڑے گا, سڑک گرم ہوگی. میں نے آپ سے یہ خبر پہلے بھی شیئر کی تھی, بار بار شیئر کرتا رہا ہوں. اب آلموسٹ اپریل شروع ہو چکا ہے, تو پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اپریل کے آخر میں جا کے پتہ چلے گا کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ سیاسی پارا تھوڑا سا اوپر ہوگا, اور کچھ معاملات ایسے ہیں پولیٹیکل نوعیت کے بھی پھر انٹرنیشنل نوعیت کے بھی کہ حکومت کے اوپر کافی زیادہ دباؤ پڑ سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گور صاحب, ان کا واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے. کل انہوں نے ایک ویڈیو پیغام میں یہ بات شیئر کی, بلکہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ چیز شیئر کی کہ ان کا واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے. اگر کوئی ان کے اکاؤنٹ سے میسج کر کے پیسے مانگے یا کچھ اور چیز مانگے تو آپ نے نہیں دینی. تو اگر آپ میں سے بھی کسی کو بیرسٹر گور صاحب کا کوئی میسج آئے تو پہلے کنفرم کر لیجئے گا. کل انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ہیک ہو چکا ہے. اب کب تک وہ ریسٹور ہوگا مجھے نہیں پتا, لیکن یہ چیز انہوں نے شیئر کی. باقی پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں. اگر کوئی بات چیت ہونی ہے, کوئی ایسے معاملات ہونے ہیں, اس کی ذمہ داری علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو اور اچکزئی صاحب کو عمران خان نے دی ہے. لیکن احتجاج جو کرنا ہے وہ تحریک انصاف نے اور اس کی اپنی لیڈرشپ نے کرنا ہے, اس کے اپنے کارکن نے کرنا ہے. احتجاج کے معاملے پہ یہ پیچھے جا کے اچکزئی صاحب کے یا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے پیچھے نہیں چھپ سکتے کہ جناب وہ کال دیں گے تو ہم کریں گے, اس لیے کہ اب اتنا زیادہ ٹائم گزر گیا ہے, خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی, اور جس قسم کے معاملات ہیں اگر اب بھی احتجاج نہیں کرنا تو پھر کب احتجاج کرنا ہے. یہ خان صاحب کی بہنوں کا بھی یہی موقف ہے, بہت سارے ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کا بھی یہ موقف ہے. لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس مہینے میں چیزیں کلیئر ہوں گی کہ اب معاملات آگے کس طرف جا رہے ہیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.